موضوع الدرس في فضل الجهاد في سبيل الله وذكر الهجرة هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سورة التوبة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذا شروع في كتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وهمات الغيظ فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أي تكاسلتم وملئتم إلى المقام في الدعة والخفض والطيب الثمار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں غزوہ تبوک کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوا اس کی یہ ابتدائی آیات. چونکہ غزوہ تبوک جو ہے نا وہ ایک اہم ترین غزوہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، فتح طائف و حنین کے بعد جب واپس مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ روم کی فوج جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ سب غزوہ تبوک کے لیے تیار بھی ہو جائیں اور غزوہ تبوک کے لیے چندہ بھی ہو. یہ غزوہ تبوک جو ہے اس کو یعنی غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑی تنگی کے زمانے میں آیا تھا، شدید گرمی تھی اور کھجوریں جو ہے وہ پک رہی تھی، تو اس لیے یہ غزوہ جو ہے ایک بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کے لیے. تو اس میں 3 احوال کے لوگ تھے جو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے ان آیات میں. ایک تو وہ لوگ تھے نا جو منافق تھے، ظاہر اسلام تھا لیکن اندر کفر. انہوں نے تو انکار ہی کر دیا نا، جانے سے بہانے بنا کے نکل گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سستی کی، منافق نہیں تھے، نہ ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ تھا. انہوں نے کچھ تکاسل کیا کہ بھئی یہ گرمی کا زمانہ ہے، فصلات کے پکنے کا وقت ہے،
اور اس حال میں ہم سب کو چھوڑ کے جائیں تو ذرا سست ہوئے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی تھی کہ جو بالکل تیار تھے غزوے پہ جانے کے لیے، اور انہوں نے اپنا سامان بھی تیار کر لیا، سواریاں بھی تیار کر لی، لیکن قافلے کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے اس خیال سے کہ ہم 2 دن بعد بھی جائیں تو قافلے کو مل جائیں گے۔ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، وہ جانا چاہتے تھے، لیکن بس یہ کہ ابھی نکلتے ہیں ابھی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رہ گیا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ تو ان آیات مبارکہ سے سب سے پہلے وہ کتاب شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ روم کی فوجیں مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوں، ہم پہلے جا کے ان کا استقبال کیوں نہ کریں، تاکہ اگر جنگ ہو تو مدینے سے دور ہو۔ اور یہ عظیم لشکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے اسلام کو عزت دی تھی، غلبہ دیا تھا، بڑھتے 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 آج ایک سمندر بن گیا، حتیٰ کہ اس وقت جو تبوک جانے والے یعنی جنگجو ہیں تقریباً ان کی تعداد 32,000 کے قریب تھی، اور یہ پہلا موقع ہے جس میں اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو اس کچھ لوگ جو تھے وہ نفاق سے، کچھ لوگ سستی سے، کچھ لوگ تیاری کرتے کرتے رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا کہ کیا بات ہے، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے چلو، پھر سستی کا کیا معنی ہے؟ پھر تم کیوں زمین سے چمٹ جاتے ہو کہ بھئی اب نکل کیسے اٹھیں اور کیسے جائیں، موسم بڑا سخت ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کیا تمہیں دنیا کی چیزیں اور دنیا کا نفع اور باغ اور دنیا کا مال زیادہ عزیز ہے آخرت سے؟ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائی۔ مفسر فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ایمان والو، جب تم کو کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، اذا دعیتم الی الجہاد فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض تکاسلتم، یعنی تم نے سستی کی، وملتم الی المقام، اور تم جو تھے اپنے گھروں میں رہنے کو زیادہ ترجیح دی کہ یہ وقت جو ہے بڑا گرمی کا ہے اور یہ وقت جو ہے پھلوں کے پکنے کا ہے، اس لیے تم یعنی سست ہو گئے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ ای مالکم فعلتم ہکذا رضا منکم بالدنیا بدلا من الاخرى ثم زہد تبارک و تعالی فی الدنیا ورغب فی الآخرہ۔ اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیا تم نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت کی نعمتوں پر؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں تو کوئی چیز نہیں ہیں، اصل تو آخرت کی نعمتیں ہیں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کما قال الامام احمد حدثنا وکیع و یحییٰ ابن سعید قال لا حدثنا اسماعیل ابن ابی خالد عن قیس عن المستورد اخی بنی فہد قال قال رسول اللہ صلی الدنیا فی الآخرۃ الا کما یجر احدکم اصبعہ هذه فی الیم فلینظر بما ترجع واشار بالسبابۃ انفرد باخراجہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے پہ ایسے ہے کہ جیسے تم اپنی انگلی دریا میں ڈالو اور نکلو، کیا کتنا دریا سے وہ کم ہو جائے، آخرت کے مقابلے پہ تو اتنا بھی کچھ نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم حدثنا بشر مسلم بن عبد الحمید الحمصی بحمص حدثنا ربیع بن روح قال حدثنا محمد بن خالد الوعی حدثنا زیاد یعنی الجساس عن نبی سبحانہ قال قلت یا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمعت من اخوانی بالبصرۃ انك تقول سمعت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ يجزي بالحسنۃ الف حسنہ
قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه بل سمعت رسول يقول ان الله يجزي بالحسنة ألف حسنة ثم تلا هذه الآية فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابی عثمان فرماتے ہیں میں نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے بہت سارے اپنے بھائیوں سے بصرے میں سنا ہے کہ تم یہ حدیث بیان کرتے ہو کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکی دیں گے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے تو حضور سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 1,000 حسنہ 2,00,000 نیکی کی جزا بدلہ دیں گے. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی فما متاع الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. فرمایا فالدنیا ما مضى منها دنیا جو گزر گئی جو باقی ہے وہ کتنا ہے تھوڑی ہے. وقال الثوری عن الأعمش في الآية ما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل کذات الراکب. یہ دنیا جو ہے بہت تھوڑی ہے جیسے ایک سوار سفر میں اپنا ساتھ سامان رکھتا ہے. کتنا سامان ہوتا ہے؟ سارے گھر کا سامان تو نہیں کہ لے کے جا سکتا. وقال عبد العزیز بن ابی حازم النبیہی لما حضرت عبد العزیز ابن مروان الوفات قال ائتوني بكفني الذي يكفن فيه انظر اليه فلما وضع بين يديه نظر اليه وقال اما لي من كبير ما اخلف من الدنيا الا هذا ثم ولى ظهره وبكى وهو يقول اف لك من دار ان كان كثيرك لقليل وان كان قليلك لقصير وان كان منك لفي غرور. ثم تبعد تعالى من ترك الجهاد. حضرت عبد العزیز ابن مروان کی وفات کا جب وقت آیا انہوں نے فرمایا کہ میرا کفن لے آؤ. کفن کو سامنے رکھا تو کہ اچھا بس یہی ہمیں ملے گا دنیا میں سے. اس کے بعد آپ نے پشت پھیری اور روتے رہے اور کہا اف لک من دار ان کان کثیرک لقلیل کہ حیف ہے اس دنیا پہ دار دنیا پہ کہ جس کا زیادہ بھی ہو تو تھوڑا ہے. وَإِن كَانَ قَلِيلُكَ لَكَثِيرٌ وَإِن كَانَ مِنْكَ لَفِي غُرُورٍ. اور تم اسی دنیا کی مال متاع کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. تو وہ رو رہے ہیں اور کفن دیکھ رہے ہیں. یہی لے کے ساتھ جا رہا ہے نا آدمی, چاہے بادشاہ ہو چاہے سرمایہ دار ہو, اور وہ کفن بھی تو اللہ کی عنایت ہوگی تو نصیب ہوگا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, جہاز کریش ہو گیا, لاش ہی نہیں ملتی تو کفن کون دے گا. ایسے ہزاروں واقعات دنیا میں ہوتے ہیں. تو اس لیے دنیا کی جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انسان اپنی انگلی کسی دریا میں ڈال دے کتنا اس سے کم ہو جائے. اب اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ جہاد سے سستی کر رہے ہو. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. قال ابن عباس استنفر رسول الله حيا من العرب فساق الخمس فامسك الله عنهم القتل فكان عذابهم. حضور پاک نے ایک قبیلے کو جنگ کے لیے بلایا تو وہ سستی کر گئے, نہ آئے. اللہ نے بارشیں بند کر دی اور قحط پڑ گیا ان کا. اللہ نے فرمایا اگر تم جہاد کے لیے نکلو گے تو میرے خزانے میں کیا کمی, میں اور قوم پیدا کر دوں گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اے لنصرت نبیہ وإقامت دینہ. اپنے پیغمبر کی مدد کے لیے میں اور جماعت پیدا کروں گا دین کو قائم رکھنے کے لیے. جیسے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم دین سے اعراض کرو گے اللہ تمہارے بدلے میں ایک اور قوم پیدا کریں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور فرمایا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَلَا تَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا بِتَوَلِّيكُمْ عَنِ الْجِهَادِ. اگر تم جہاد سے منہ پھیر لے تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. وَنَقُولُكُمْ وَتَسَاقَلْتُمْ عَنْهُ.
واللہ علی کل شیء قدیر، اے قادر الانتصار للأعداء بدونکم، اللہ قادر ہے تمہارے بغیر بھی اللہ اپنے نبی کو دشمنوں پر مدد دے سکتے ہیں، فتح دے سکتے ہیں۔ وقد قیل ان هذه الآیۃ وقول انفروا خفافا وثقالا وقوله ما كان لأهل المدینہ حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله منسوخات بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة رواه هذا عن عباس وإكرمة والحسن وزيد بن أسلم ورده ابن جرير وقال إنما هذا في من دعاهم رسول الله إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا عليه وهذا له اتجاه واللہ سبحانہ وتعالی عالم بالصواب۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ ناسخ نہیں ہیں اور پہلی آیتیں جو ہیں وہ بھی منسوخ نہیں ہیں۔ الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ يقول الا تنصروا تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومعيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو میری مدنی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کافی ہے، اللہ تائید کرنے والے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله او حبسه او نفيه فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصاحبه۔ یہ ہجرت کے واقعہ کا قصہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی کہ مشرکین آپ کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا مکے سے نکال دیا جائے، اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے نکلیں ہجرت کے لیے، اور حضرت صدیق کی صحبت میں صاحب ہو ابی بکر نبی قحافہ فلجا الی غار ثور 3 ایام، اور آپ کے ساتھی جو ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ لِيَرْجِعَ الطَّلَبُ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي آثَارِهِمْ، تاکہ ڈھونڈنے والے جو ہیں وہ 3 دن ڈھونڈ کے تھک ہار کے بیٹھ جائیں۔ ثُمَّ يَسِيرُوا، اس کے بعد حضور پاک کا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا نحو المدینہ وجعل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان يطلع علیہم احد فیخلص الى رسول منهم اذن فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسکنہ ویثبتہ۔ حضرت ابو بکر بڑے پریشان تھے کہ کہیں دشمنوں کو پتہ نہ لگ جائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اللہ کے پیغمبر ان کو تسلی دیتے کہ اطمینان کرو، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کیا گمان ہے تیرا ابو بکر ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ کی ذات ہے۔ کما قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا حمام قال انبانا ثابت ان ابا بکر الذي حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار لو ان احدهم نظر الى قدميه لابصرنا تحت قدميه۔ جب ہم غار میں تھے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں نیچے سے ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، اگر ان بدبختوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ فقال یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کیوں فکر کرتے ہو ان دو کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ اخرجہ فی الصحیحین، ولہذا قال تعالی فانزل اللہ سکینتہ علیہ ای تأییدہ ونصرہ علیہ ای علی الرسول۔
اللہ پاک نے حضور پاک پر اپنی مدد، سکینہ اور اطمینان جو تھا وہ اتارا فی اشہر القولین کہ اندر سکینتہ علیہ ضمیر حضور کی طرف ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں ضمیر ابو بکر کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مشہور قول وہی ہے۔ قال ان الرسول ثم نزل معه سکینہ وهذا لا ينافی تجدہ سکینۃ خاصۃ بطبیع الحال، یہ خصوصی اطمینان تھا، خصوصی سکینہ تھی جو حضور پہ نازل کی گئی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے مدد کی ایسے لشکر سے کہ نہ دیکھا تم نے، یعنی فرشتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ نے اسلام کے کلمے کو بلند کر دیا اور کافروں کو مٹی میں ملا دیا۔ قال ابن عباس یعنی بکلمۃ الذین کفروا الشرک وکلمۃ اللہ لا الہ الا اللہ، کلمۃ الذین کفروا سے کیا مراد ہے شرک، اور کلمۃ اللہ سے کیا مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ وفی الصحیحین ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اس لیے جنگوں میں جاتا ہے، لڑتا ہے کہ لوگ کہتے بڑا بہادر ہے، اور کچھ آدمی جو ہے اپنی قوم کی مدد کے لیے، حمیت کے لیے لڑتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ ان میں صحیح مجاہد کون ہوگا؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فی سبیل اللہ، جو بندہ اس لیے لڑ رہا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی اللہ عزیز اے فی انتقامہ و انتصارہ منی الجناب لا یزام من لاذ ببابہ واحتما بالتمسک بجنابہ، اللہ غالب ہے، وہ انتقام لینے پر بھی غالب ہیں دشمنوں سے، اور مدد کرنے پر بھی غالب ہیں اپنے دوستوں کی، اور جس نے اللہ کا دروازہ پکڑ لیا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حکیم فی اقوالہ و افعالہ، اور اللہ حکمت والے ہیں اپنے اقوال میں بھی اور اپنے افعال میں بھی۔ واللہ اعلم۔